بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ ایک خیالی مفروضہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک برطانوی سائنسدان چارلس ڈارون نے یہ 1859 میں نظریہ پیش کیا، جس پر اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حیاتی اجسام اپنے آپ کو ماحول اور ضرورت کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنی حیت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ خیال بھی پیش کر دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور یہ تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گیا۔ یہ کہتے وقت وہ خود تذبذب کا شکار تھا اور اس نے صرف ایک خیال پیش کیا تھا، مشاہدہ اس کا اس میں شامل نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بندر کو انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد آج تک کوئی دیکھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نظریے کی تردید کی ہے، مخالفت کی ہے، اور اس کے رد میں کتابیں، رسائل اور کالمز وغیرہ لکھے ہیں۔ جنہوں نے اسے تسلیم کیا تو وہ بھی صرف تھیوری کی حد تک تسلیم کیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ سائنس کا ایک درجہ ہے کہ پہلے کسی عمل کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس پر ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ یا سبب یہ ہو سکتا ہے، پھر اسے تھیوری کی شکل دی جاتی ہے، اور پھر مزید تجربات اور شواہد سے اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اسے لا یعنی قانون کی حیثیت دی جاتی ہے، وہ اصول، قاعدہ یا ضابطہ قرار پاتا ہے۔ تو یہ جو 1859 کے اندر نظریہ پیش کیا گیا، اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اب تک یہ تھیوری ہی کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے مغربی ممالک کی اسکول سطح پر، اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں اب تک یہ قانون کی یعنی لا کی حیثیت اختیار نہیں کر پایا۔ یعنی تجربات سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ بندر سے انسان بنا ہے۔ کسی نے بھی اس کو آج تک نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی ایسا بندر دنیا میں پایا جاتا ہے کہ جو آدھا بندر ہو اور آدھا انسان ہو، یا اس نے تبدیلی کا کوئی مرحلہ اختیار کر لیا ہو، شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں پہنچ گیا ہو، وہ بندر سے انسان بن رہا ہو، ایسا کسی کے بھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ لہٰذا محض یہ ایک خیال ہے اور باطل نظریہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق بحیثیت انسان ہی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النساء کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھر مزید مرد و عورت یہ سارے انسان پھیلا دیے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق ہوئی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا، اور ان دونوں سے پھر مزید مرد و عورت اور نسل انسانی کا یہ سلسلہ چلا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ تمام انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی مردم شماری کا جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج سے 100 سال پہلے انسانوں کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، پھر مزید 100 سال پہلے اور کم ہو جائے گی، اور اس سے پیچھے جائیں گے تو مزید کم ہوتی چلی جائے گی، اور یوں انسانیت کی کمی کی طرف انتہا ایک شخص پر جا کر ٹھہرے گی۔ جس طرح آج جتنے بھی سید حضرات ہیں ان کی کمی کی جانب انتہا حضور علیہ السلام پر ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل کی انتہا حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام پر ہوتی ہے، تو یوں ہی پوری انسانیت کی انتہا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا
وہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوتی ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ محض باطل ہے۔ اور اگر اس نظریے کے ماننے والے شخص کو بھی یہ کہا جائے کہ تو بندر ہے یا تو بندر کی اولاد ہے تو اسے اچھا نہیں لگے گا، وہ اس کو گالی تصور کرے گا۔ لہٰذا اصل عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہی پیدا ہوا ہے، یہ بندر نہیں تھا۔ لہٰذا اس وہم میں نہ پڑا جائے۔